پوری دنیا میں تنہا اسلام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے صحابہ کے اور دوسروں کے درمیان، وہاں کیا مقصد رہا، کیا ریزن رہا؟ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں۔ جب وہ ایران میں گئے تھے وہاں کے بادشاہ کے پاس پیغام لے کر اسلام کا، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہر جگہ، اور کیوں لڑنا چاہتے ہو یا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے منڈ پھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی خواہش مت رکھو، لیکن ہم پیغام امن اور پیغام اسلام پھیلاتے ہیں۔ اس لیے اب ریزن سنو، سبب سنو، اسلام کس لیے پھیلا؟ حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لگا دیں، اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں لگا دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے انسان انسان کا غلام نہ رہے، ہر دور میں یہی چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ شروع کے دنوں میں جو غلاموں کے معاملات اسلام کے مسائل میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ اسلام نے غلامی کو بڑھاوا دیا ہے، بلکہ اسلام دھیرے 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 غلامی کو ختم کر دیا۔ ارے تم نے قسم کا اگر کھا لیا، قسم کھا لیا اور اس کو توڑ دیا تو کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، روزہ اس کے کفارہ ہے اس میں غلام آزاد کرنے ہیں، زہار ہے اس میں غلام، کئی ایسی چیزیں ہیں، غلطی تم کر رہے ہو لیکن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ سسٹم کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ سسٹم اس لیے کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے، اور اسلام نے جو کچھ بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کے احکام کے نفاذ کے لیے۔ دوسرا ریزن انہوں نے بتایا تھا کہ جب کبھی جنگ کرنے کا حکم ہمیں اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی قوم کے اوپر کوئی ایسا ظالم آ جائے جو وہاں کے لوگوں کا جینا دھوبر کر چکا ہو، ان کو سانس لینے کی بھی دقت آ گئی ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو آسانی پہنچانے کے لیے اور ظالموں سے نجات دلانے کے لیے پھر اس کے لیے جنگ ہوگی۔ تو جنگوں کا جو ریزن ہے، وہ مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے ہی صرف ایک ریزن آپ کو ملتا ہے، یہ اسلام میں۔ باقی دوسری جگہ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے، دوسرے ملک پر، دوسری قوم پر حملہ کرنا ہے تو وہاں کے مال کو لوٹنا ہے، وہاں کی زمین کو حاصل کرنا ہے، وہاں کی بادشاہت کو لینا ہے، وہاں کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا ہے۔ اگر علاقوں پر قبضہ جمانا ہی ہوتا ہر جنگ کرنے کے بعد، تو آپ کو میں بتاؤں خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی، شاہی کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے اس علاقے کا مالک میں ہوں، اس علاقے کا بادشاہ میں ہوں۔ نہیں، پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا، انہوں نے علاقے کے علاقے فتح کیے، لیکن اپنی بادشاہی کا اعلان انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے یوں اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک ادنا غلام، اور امن کے لیے اس زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر کے جب آیا تھا، وہ بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ ہندوستان میں ظلم اس طور پر ایک راجہ داہر سنگھ نے اور اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لے لیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی، اور عورتوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قید میں رکھ دیا گنڈوں نے۔ ان عورتوں نے گہار لگائی، کچھ لوگوں نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور عرب کے اس وقت کے گورنر جو تھے حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر سنا رہے تھے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا، اس نے یہ خبر سنی کہ اتنی دور کچھ عورتوں پر کچھ ظالم گنڈے ظلم کر رہے ہیں، اس نے وہیں سے آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے۔ اور اس زمانے میں 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا، جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، 10,000 کا لشکر لے کر ایک جوان آیا ہے، اور پھر اس زمانے میں موجود ان گنڈوں اور ان ظالموں کو جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کر رہے تھے للکار کر کے کہا، پھر مقابلہ ہوا۔ 3 دن تک یہ لڑائی چلی تھی،
اس کے بعد وہ سارے گرفتار ہوئے اور راجہ کی بھی گدی چلی گئی، تخت چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ ایک 19 سالہ لڑکے نے امن کا پرچم لہرایا تھا، لیکن ریزن کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ ظلم سے علاقے کو صاف کرنا۔ اور اس کے بعد ایک بڑے پنڈت ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے، وہ ریسرچ اسکالر بھی رہے، اور لکھی ہوئی اس مورخ کی کتاب میں سے آپ کو میں بتاؤں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پنڈت نے لکھا ہے، ہندو پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس نے صاف اعلان کیا تھا اس علاقے میں رہنے والے جس کو جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ آزاد ہے، کوئی میرا نوکر نہیں ہے، کوئی میرا غلام نہیں ہے۔ اور عدل ایسا قائم کیا تھا کہ پورے علاقے والوں نے اپنے سر آنکھوں پر اس کو بٹھا رکھا تھا، 19 سال کے جوان، کیونکہ لوگ راجاؤں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ دیکھا تھا انہوں نے کس طرح سے کسی کی بھی عورت کو اٹھا کر کے اپنے حرم سرا کی زینت بنا دیا کرتے تھے، لیکن ایک 19 سالہ جوان جب آیا تو اس نے عدل و انصاف ایسا قائم کر کے دکھایا تھا، ہر ایک نے اپنی باہیں پھیلا کر کے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ ہندو پنڈت کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اپنے نہیں، دوسروں نے اس عدل اور انصاف کے متعلق لکھا ہے۔ اسلام کا ریزن یہ رہا ہے میرے عزیزوں، دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلائے، آج تاریخ کے اوپر تم کتنے دھبے ڈال کر کے چھپاؤ گے؟ اگر پیچھے جاؤ عرب کی جاہلیت میں اگر جنگیں دیکھیں گے آپ، اللہ کی پناہ، جو مشہور جنگیں ہیں وہاں کی حرب بسوس ایک نام سے جنگ ہوئی جو 40 سال تک چلتی رہی۔ بنی بکر اور بنی تغلب یہ 2 قبیلے تھے، ان قبیلوں میں ہوا کیا تھا، بنی بکر کی اونٹنی بنی تغلب کے چراگاہ میں آ گئی تھی، اونٹنی چرنے کے لیے آ گئی غلطی سے، اس پر جنگ شروع ہوئی اور 40 سال چلی تھی۔ کیسی جنگ ہوئی تھی دونوں قبیلوں میں؟ جب تک دونوں قبیلوں کے لوگ ختم نہ ہو گئے، دونوں قبیلوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے مر نہیں گئے، تب تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں، اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک چلی تھی۔ یہ صرف اور صرف غرور و تکبر کی بنیاد پر چلی ہوئی جنگیں ہیں، علاقے کے علاقے انہوں نے ختم کر دیے تھے، نسلیں ختم ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے تک اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی۔ اور اگر آپ یہ کہیں یہ عربوں کی جہالت اور ان کی نہایت ہی بدماشی کا حال ہوگا، تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اس زمانے میں ایران کا بھی وہی حال تھا، روم کا بھی وہی حال تھا۔ جب یہ کسی علاقے پر قابض ہوتے، آپ کو پتا ہے کہ ایک روم والے کیا کرتے تھے، روم کے عیسائی جب یہودیوں پر قابض ہوتے تھے تو ان کے ہاں تو مشغلہ تھا، ہزاروں لوگ جب جنگ میں قیدی بن کر کے آتے تھے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ میدان سجائے جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اپنی تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے ان قیدیوں کو ایک ساتھ مارتے تھے، اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک وار میں کتنی گردنیں اڑا سکتا ہے آدمی۔ یہ رومیوں کے یہاں مشغلہ تھا ہی ان کا، جب یہودیوں کو قبضے میں لے لیتے تھے یا قیدی بنا کر لاتے تھے تو ایک ایک تلوار کی وار پر 10 لوگوں کی گردنیں اڑانا وہ سمجھتے تھے بہادری کا جوہر ہے، اور کہیں پر ان کو اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کہ انسان کس طرح کاٹے جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کو میں بتاؤں، بہت مشہور ایک شخص ہے جس کو ڈارلنگ آف ہیومن ریس کہا جاتا ہے، تاریخ میں آپ پڑھ لیں نا، اس نے کیا کیا ہے، تقریباً 60,000 کے قریب یہودیوں کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑے علاقے میں ان کو باندھ دیا، اور جنگل کے خطرناک درندے لا کر کے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے تھے، وہ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے اور یہ لوگ تماشا دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے۔ یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تماشے ہوتے رہتے تھے، یہ ایگو، یہ ان کا تکبر، یہ ان کا غرور، کسی مفتوح قوم پر، مغلوب قوم پر وہ اپنے غصے کی تمام چیزیں نکال دیا کرتے تھے۔ جب کبھی کسی پر قابض ہوئے، بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے؟ ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے، جب بھی گھوڑا
کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا. یہ سب تاریخ محفوظ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں. یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخیں موجود ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے. اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مطالعہ کرو، آؤ مطالعہ کرو. کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت، لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت. یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی. بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر. احد مدینے میں ہوئی ہے. کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی. جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے لڑنے کے لیے. اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوئی. گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی. یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں. لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا. عمل کوئی نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں. ہمارے ہاں کی قوموں کے متعلق بھی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں بھی کیا کیا ہوتا رہا. کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا. راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں کتنے گرجا گھر توڑے گئے، کتنے مندروں کو توڑا گیا، کتنے معبدوں کو توڑا گیا. یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن دنیا ان سب سے آنکھ بند کر کے ایک طرف ٹارگٹ کی ہوئی ہے، صرف اسلام، جبکہ سب کی تاریخیں بھری ہوئی. آپ کو اگر تاریخ پڑھنا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کس راجے نے اپنے تخت بچھانے کے لیے کتنے لوگوں کو اس تخت کے نیچے دبایا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو پیرامڈز بنے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے. اہرامات مصر فراعنہ نے، وہاں پر وہ ایک ایک پتھر پتہ نہیں کتنے 1000 کلو کا ہے. اس طرح سے وہ جو بنائے گئے اس میں فرماتے ہیں مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا. سارنگی بانسری بجانے والا، اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی. بجاتا تھا سریلی آواز، سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی، لوگ سنتے تھے. وقت گزرتا گیا، اسی کی کمائی میں چلتے رہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں، وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا. آج جو نوجوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے. آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا. وقت سب کے ساتھ یکساں نہیں رہتا. بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے میں، ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات، جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں. لیکن اسی بندے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ 10-10 روپے مانگتا ہے، 10-10 روپے آج بھی مانگتا ہے. کہاں گئی دولت؟ ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بدل جایا کرتی ہے کیفیتیں. لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے. وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا، 80 سال کا ہو گیا، سانس پھولنے لگی. عمل نہیں کرنا ہے اس پر. اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسری بجتی نہیں، ابو غریب جیل کے مطابق لے ٹوٹ جاتی ہے. لوگ جو نہیں سنتے تھے، کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسری بجتی ہی نہیں، کیا بات اس کی باجے کو سنے. لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے. نہ کوئی محفل گرم ہوتی، نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا. اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑھے کے 80 سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بانسری کے بجانے سے ملتا تھا. تھک ہار کر کے اپنی بانسری کو لے کر کے آیا جنت البقیع قبرستان، مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان.
मेरे अजीज गालिबन ऐसी कोई मुकद्दस रात रही होगी। ये हजरत उमर फारूक का जमाना है। पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। रात काफी हो चुकी, मदीना सो रहा, मदीने के लोग सो रहे हैं, सल्लम का पैगाम दुनिया और वो कब्रिस्तान में आया और कब्रों को देखने लगा। कहा अनकरीब मेरा भी यहीं जाना है, और मुझे भी मनो मिट्टी चले अब दब जाना है। चंद लम्हों का मैं मेहमान हूँ, चंद दिनों का पता नहीं। कुव्वत का आलम था और जिंदगी भर बांसुरी बजा बजा करके खाता रहा। मदीने के आसपास। आज के दिन उसने क्या किया, बांसुरी उठाया और तोड़ दिया। लकड़ी की होती थी, तोड़ दिया बच करके रहना पड़ा और कहा है रहमान तेरा बंदा हूँ, उस दौर की बात। दुनिया ने मुझे खिलाना पिलाना छोड़ दिया है, क्या अब तू भी नहीं खिलाएगा? आखिरी साल है, क्या तू भी नहीं पिलाएगा? हज करके वापस वो पुकारता रहा और रोता रहा उस वक्त जब और कहा मेरे पास इसके अलावा अब कोई दरवाजा बाकी नहीं है कि मैं पलट कर किसी और से सवाल करूं। कर देता था। लोग इज्जत दिया करते थे बांसुरी वाला, सारंगी वाला बड़ी मीठी आवाज में बजाता था। नबवी शरीफ में बैठे आज जब ऐसी कैफियत आई तो सारंगी बांसुरी तोड़ दिया और पुकारता पुकारता थक हार कर उसी कब्रिस्तान में मिट्टी में ही सो गया। मेरा कोई हक थक करके गिर गया नीचे। जानते हैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में रात के वक्त कुरान पढ़ रहे थे, इबादत में मशगूल थे। रसूलुल्लाह की शान। आपकी आंखें क्या बंद हुई, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर ने जब ये फरमाया, कहा उमर उठो मस्जिद से, जाओ जन्नतुल बकी में मेरा एक गरीब उम्मती भूखा है। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको। मेरा एक गरीब उम्मती भूखा है, मेरे रब ने हुक्म दिया कि उसके खाने पीने का इंतजाम